یا اللہ ارباب منبر، دانش فران قوم و ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک سلامۃ فی الدین وعافیۃ فی الجسد وبرکۃ فی الرزق وزیادۃ فی العلم۔ الہنا توبۃ قبل الموت ومغفرۃ بعد الموت وراحۃ عند الموت۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدین وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد لله الذي هدانا صفاء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مفتی اعظم، مرشد اعظم، شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خاں علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، مہر و ماہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، اور عرش اعظم پر پھریرا ہے شہ ابرار کا. بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا. ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر نگی، عرش و کرسی لام مکا کس کا میرے سرکار کا، عرش و کرسی لام مکا کس کا میرے سرکار کا. اور استاذ زمان حضرت علامہ حسن رضا خاں علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: یا رسول اللہ یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، یا رسول اللہ یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا، تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ ومعجزت من معجزات النبی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں: شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کاف کے سو ہا دہن یا ابرو، آنکھیں
عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا آئیے جی لگا کر نبی اور آل نبی کے مقدس بارگاہ میں قسمت کو بنانے کے لیے گناہوں کو بخشوانے کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے عذاب قبر سے بچنے کے لیے میدان محشر میں رسول باوقار احمد مختار پیارے نبی کی قربت حاصل کرنے کے لیے جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے لے کے بائیں تک سارے لوگ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی جان ہے عشق مصطفیٰ کانفرنس میں علماء کرام کا نورانی قافلہ منبر نور پر جلوہ فرما ہے عزیزم حضرت جناب صوفی ندیم صاحب کی دعوت محبت پر پہلی بار آپ کی دیار محبت میں حاضر آیا ہو اللہ پاک میری بھی حاضری قبول فرمائے آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے منبر نور پر علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس جلسے کی نظامت فرمانے والے حضرت مولانا انور علی مظفر پوری وہ بھی تشریف فرما ہے مداح رسول حضرت مولانا غفران رضا صاحب دیگر علماء کرام اور خصوصیت کے ساتھ میرے ہم نام حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مولانا غلام ربانی صاحب بھی تشریف فرما ہے ان علماء کرام کی دعائیں لیتا ہوا میں اپنی تقریری سفر کا آغاز کر رہا ہوں ذرا سارے لوگ ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر محبت سے بولیے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے سبحان اللہ ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے یہ مصرع سمجھاتا ہوں پھر حدیث پاک سناتا ہوں ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے میلاد یہ عربی کا لفظ ہے میلاد یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کیا مطلب ہوتا ہے میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے پیدائش میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے برتھ ڈے پیدائش اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا اے پیارے نبی اے پیارے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں شمس و قمر پر گو قمر خشک ہوتا جن و بشر شجر و حجر کو پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نبیوں کو رسولوں کو فرشتوں کو پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرش و کرسی لوح و قلم کو پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا کیا پتا چلا ارے پتا یہ چلا کہ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ نبی کے میلاد کے صدقے میں ہے سبحان اللہ یہ زمین جس پر ہمارے مکان ہے جس پر ہماری دکانیں ہیں یہ زمین میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے یہ آسمان جس کے نیچے ہم رہتے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے کائنات کی ہر شے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے سمندر کی سیلابی موجوں کی طغیانی پہاڑ کی بلندی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے گویا کہ دنیا کی ہر چیز دنیا کی ہر شے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ ہو اگر کسی کو نبی کے میلاد سے دشمنی ہو تو چاہیے کہ وہ یہ میلاد والی زمین چھوڑ دے اور ایسی زمین تلاش لے جو میلاد والی نہ ہو چاہیے کہ وہ یہ آسمان چھوڑ دے اور ایسا آسمان ڈھونڈ لے جو میلاد والا نہ ہو اب اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہی ہے تو یہی کہنا پڑے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نجد پہ قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا تب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تکبیر
کا سناتے جائیں گے۔ اب ذرا سنیے کیا پیاری حدیث شریف، اگر حدیث سننا چاہتے تو ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ سنیے مشکات شریف جلد ثانی پیج نمبر 513 باب فضائل سید المرسلین، پیج نمبر 513 کے لائن نمبر 13 14 15 16 کی حدیث شریف سنیے۔ عن عباس بن ساریہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث شریف ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنیں گے تو ایسا ضرور محسوس ہوگا کہ آپ خوشحال پارک میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات گنبد خضرا کی ہے تو شاعر کہتا ہے کیا کہ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے، دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے، جب مدینہ قریب ہوتا ہے، اور جا کے طیبہ میں جو بھی مرتا ہے، جا کے طیبہ میں جو بھی مرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ علماء کرام توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جامعۃ الرضا سے میرے بھانجا محسن حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے اور مولویت کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی آ چکے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی محمد بلال وہ بھی امامت کرتے، وہ بھی آ چکے ہیں۔ مولانا ابو الحقانی وہ بھی آ چکے ہیں۔ ہمارے بہنوئی صوفی عطاء المصطفیٰ صاحب یہ بھی ہے۔ دیگر علماء کرام کی دعائیں لیتا ہوا اپنی اس تقریری سفر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بتائیے اسلام میں سب سے بہتر دن کون سا؟ سب سے بہتر دن کون ہے؟ جمعہ۔ سب سے بہتر دن کون ہے؟ جمعہ۔ لیکن حضور جمعہ کو نہیں آئے، صوفی ندیم صاحب حضور جمعہ کو نہیں تشریف لائے، پیر کے دن۔ اچھا، سب سے بابرکت مہینہ اسلام میں کون ہے؟ ماشاءاللہ رمضان۔ یہ علماء کا فیضان ہے کہ آپ کو معلوم رمضان ہے ماشاءاللہ، اور اس میں بھی ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے مہان ہے نہیں؟ لیکن حضور رمضان میں نہیں آئے بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں آئے، اللہ اکبر۔ اور وہ بھی وہ مہینہ جو حضور کی ولادت سے پہلے غیر مشہور تھا۔ عرب کے لوگ جب ربیع کی فصلیں اگاتے تھے تو جن 2 مہینوں میں کرتے تھے اس کا نام ربیع الاول ربیع الثانی کہتے تھے۔ اس مہینے میں نبی لاثانی آئے۔ اچھا، حضور جب تشریف لائے تو سب سے مقدس مقام کون سا قبلہ تھا جس کی طرف حضور آتے ہی نماز پڑھنے لگے تھے؟ اعلان نبوت کے بعد باضابطہ صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھا۔ مسجد اقصیٰ، کون سی جگہ؟ فلسطین مسجد اقصیٰ۔ وہاں حضور پیدا نہیں ہوئے بلکہ وادی غیر ذی زرع میں پیدا ہوئے، ایسی زمین پر پیدا ہوئے حضور جو بالکل بنجر، آلو بھی نہ پیدا ہو سکے، پانی بھی بڑی مشکل سے ملے، وہاں حضور پیدا ہوئے، اللہ اکبر۔ اچھا، خاندان سب سے مشہور کون؟ قرآن کی روشنی میں جس خاندان کی عظمت اور بلندی کی قرآن نے گواہی دی، بنی اسرائیل۔ کون سا خاندان؟ بنی اسرائیل۔ لیکن حضور بنی اسرائیل میں نہیں آئے جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بے شک میں تمام عالمین پہ تمہیں فضیلت بخشتا ہوں۔ لیکن حضور بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنی قریش میں آئے۔ کہاں آئے؟ بنی قریش میں۔ اچھا، زمین چنی گئی تو مکے کی بنجر زمین، فلسطین کی نہیں۔ تاریخ چنی گئی تو 12 ربیع الاول عاشورہ کی 10 نہیں، اور دن چنا گیا تو پیر کا دن، جمعے کا دن نہیں، اور مہینہ چنا گیا تو رمضان کا نہیں، ربیع الاول کا۔ اور تاریخ تو سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے مہان تاریخ کون سی ہے؟ عاشورہ کی 10۔ کون سی؟ عاشورہ کی 10۔ علماء کرام توجہ فرما دے، عاشورہ کی 10 کون سی؟ عاشورہ کی 10 وہ
عاشورہ اے اللہ جس دن تو نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا وہ یوم عاشورہ جس دن آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش ہوئی وہ یوم عاشورہ جس دن جنت و دوزخ کا کریشن ہوا وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت نوح کی کشتی کو جودی کا ساحل ملا وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت یعقوب کی دعا قبول ہوئی وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت ابراہیم پر نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا وہ یوم عاشورہ جس دن حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا گیا وہ عاشورہ جو جتنا مہان اس دن حضور نہیں آئے آخر راز کیا ہے معاملہ کیا ہے دن چنا گیا تو پیر کا جمعے کا نہیں تاریخ چنی گئی تو 12 ربیع الاول عاشورہ کی 10 نہیں دن چنا گیا تو پیر کا دن جمعے کا دن نہیں خاندان چنا گیا تو بنی اسرائیل نہیں بنی قریش اور زمین چنی گئی تو مکے کی بنجر زمین فلسطین کی نہیں آخر راز کیا ہے راز یہ ہے تاکہ سب سمجھ جائے کہ نبی کو بنی قریش نے بلند نہیں کیا ہے نبی کو مکے کی زمین نے بلند نہیں کیا ہے نبی کو پیر کے دن نے بلند نہیں کیا ہے بلکہ مصطفیٰ کو صرف اور صرف خدا نے بلند کیا ہے مصطفیٰ کو صرف اور صرف خدا نے بلند کیا ہے بلکہ عرفہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے پیر کا دن نہیں چنا جمعہ کا دن نہیں چنا گیا رمضان کا مہینہ نہیں چنا گیا نبی کے لیے بنی اسرائیل کا خاندان نہیں چنا گیا نبی کے لیے فلسطین کی زمین نہیں چنی گئی نبی کے لیے عاشورہ کا دن نہیں چنا گیا بلکہ عرفہ فرماتے ہیں ایک وجہ فرماتے ہیں اور کیا بڑی پیاری وجہ فرماتے ہیں فرماتے اس لیے نہیں چنا گیا تاکہ سب سمجھ جائے آپ سمجھ رہے کہ نہیں تاکہ سب سمجھ جائے کہ پیر کے دن سے نبی کو عظمت نہیں ملی ہے بلکہ نبی سے پیر کے دن کو عظمت ملی ہے تاکہ سب سمجھ جائے کہ مکے سے نبی کو عظمت نہیں ملی ہے بلکہ نبی سے مکے کو عظمت ملی ہے تاکہ سب سمجھ جائے کہ پیارے نبی کو بنی قریش سے عزت نہیں ملی ہے بلکہ نبی سے قریش کو عزت ملی ہے تو اگر ہمارے نبی جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو لوگ جمعے کا ذکر کرتے بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوتے تو لوگ خاندان کا چرچا کرتے اگر ہمارے نبی رمضان کے مہینے میں تشریف لاتے تو لوگ رمضان کے دن کا چرچا کرتے اس لیے جمعے کا دن نہیں بنی اسرائیل کا خاندان نہیں اور آگے سنتے چلے بنی اسرائیل کا خاندان نہیں جمعے کا دن نہیں تاکہ سب سمجھ جائے ارے یہ وہ محبوب رب اکبر ہے یہ وہ نبی ہے جسے کسی زمین نے نہیں کسی خاندان نے نہیں کسی علاقے نے نہیں کسی دیار نے نہیں بلکہ خود پروردگار نے بلند کیا ہے اور اتنا بلند کیا علماء کرام توجہ فرماتے اتنا بلند کیا کلیئر کرتا ہوں یعنی اتنا اعلیٰ کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت جب رفعت مصطفیٰ پر قلم اٹھاتے ہیں تو میرے رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا تکبیر مسلک امام ابو حنیفہ مسلک امام احمد رضا حافظ قرآن مفتی غلام ربانی صاحب نعیمی نعرہ تکبیر نعرہ رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ سنیے الانوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 25 کے لائن نمبر 22 23 24 کی روایت سنیے عن عثمان بن العاص عن امہ فاطمہ قالت لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأيت البيت حين وقع قد امتلأ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت انها ستقع علي او كما قال سارے لوگ اور یہ محبت سے سبحان اللہ
حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب حضور کا میلاد شریف ہو رہا تھا، یعنی حضور کی پیدائش ہو رہی تھی، حضور خاکدان گیتی پر تشریف لا رہے تھے، تو حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت حضور کے گھر میں موجود تھی۔ کہاں تھی؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایسا لگ رہا ہے توجہ نہیں۔ تقریر ختم کر دیں کیا؟ ختم کر دیں؟ نہیں تو ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا، ختم کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب حضور کا میلاد شریف ہو رہا تھا، حضور خاکدان گیتی پر تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت میں حضور کے گھر میں موجود تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ نبی کا گھر نبی کے نور سے روشن ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کا گھر نبی کے نور سے روشن ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہے ایس آسمان کے کچھ ستارے اتنے قریب آ گئے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے، لگ رہا تھا وہ ستارے کہیں میرے جسم سے مس نہ ہو جائے، میرے بدن سے لگ نہ جائے۔ کچھ بدعقیدے اسی دھرتی پر رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، صوفی ندیم صاحب توجہ ہے، کچھ بدعقیدے ایسے رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی ایسے غریب گھر میں پیدا ہوئے کہ پیدائش کے وقت چراغ تک نہ جل رہا تھا۔ اس بدعقیدے سے کہنا کہ ہاں تاریخ تو صحیح ہے کہ نبی غریب گھر میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ پیدائش کے وقت چراغ تک نہ جل رہا تھا، مگر اس بدعقیدے سے کہنا ارے کیا یہ بھی صحیح ہے کہ نبی کا گھر نبی کے نور سے روشن نہیں تھا؟ ارے چراغ جلایا کہاں جاتا ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے؟ نبی کا گھر تو نبی کے نور سے روشن ہے، وہاں چراغوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو آسمان سے چاند ستارے صدقہ لینے آئے تھے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے مشکات شریف جلد ثانی پیج نمبر 525 اور پیج نمبر 525 کے لائن نمبر 12 13 14 15 16 کی حدیث شریف سنیے۔ عن ابی ذر الغفاری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استيقنت؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا ذر آتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه أهو؟ قال نعم، قال فزنه برجل إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضور تاج الشریعہ کے فیض و کرم سے میں اتنی حدیثیں آپ کو زبانی سنا سکتا ہوں کہ بدعقیدے دیکھ کر بھی آپ کو اتنی حدیثیں نہیں سنا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا دیکھنا ہو تو ماں کی نظر چاہیے، اور حدیث مصطفیٰ پڑھنی ہو تو محبت کی نظر چاہیے۔ عداوت کی نظر اور ہوتی ہے، محبت کی نظر اور ہوتی ہے۔ حدیث کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پیارے نبی کے پیارے صحابی، اپنے نبی کی فضیلت دیکھیے، اپنے نبی کی شان دیکھیے، جس نبی کی عظمت اور محبت میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس نبی کی شان دیکھیے۔ پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ اے پیارے نبی آپ نے کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حتی استیقنت، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی تم مجھ سے معلوم کر رہے ہو تو سنو میں بتاتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف کے پتھریلے علاقے کی طرف گیا تھا۔ کدھر گیا تھا؟ مکہ شریف کے پتھریلے علاقے کی طرف گیا تھا۔ نبی فرماتے ہیں آتانی ملکان، دو فرشتے آئے۔ کتنے فرشتے آئے؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے فرشتے آئے؟ دو فرشتے آئے۔ کتنے آئے؟ تین نہیں، دو۔ کتنے؟ دو فرشتہ آئے۔ نبی فرماتے ہیں ایک فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گیا، رک گیا، اور دوسرا فرشتہ زمین پر اتر آیا۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا ہوا کیا جان عالمین یہی ہے، مراد المشتاقین یہی ہے، پیارے نبی یہی ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ہاں شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی خیر الرسل جناب محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔
تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا ترازو لے آؤ. کیا لے آؤ؟ کیا لے آؤ؟ ترازو. آ گیا ترازو. اب جب ترازو آ گیا تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا زنہو بالرجل، ترازو کے ایک پلے میں پیارے نبی کو رکھو اور دوسرے پلے میں ان کی امت کے ایک آدمی کو رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے. فرماتے ہمارے نبی کہ جب ایک آدمی کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں اس ایک آدمی پر بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. فرشتے نے کہا زنہو بعشر، اب ترازو کے ایک پلے میں ایک لوگوں کو نہیں، دو کو نہیں، 5 کو نہیں، 10 لوگوں کو رکھو. کتنے لوگوں کو؟ 10 لوگوں کو رکھو اور پیارے نبی کو تنہا دوسرے پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے. فرماتے ہمارے نبی کہ جب 10 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں ان 10 لوگوں پر بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا زنہو بمیہ، اب ترازو کے ایک پلے میں 10 لوگوں کو نہیں، 20 کو نہیں، 50 کو نہیں، 100 لوگوں کو رکھو. کتنے لوگوں کو؟ 100 لوگوں کو رکھو اور محمد عربی کو تنہا دوسرے پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے. فرماتے ہمارے نبی کہ جب 100 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں ان 100 لوگوں پر بھاری ہو گیا. سبحان اللہ. آواز بھاری کر لیجئے، محبت سے بولیے سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا زنہو بالف الف الف، اب ترازو کے ایک پلے میں 100 لوگوں کو نہیں، 200 لوگوں کو نہیں، 500 لوگوں کو نہیں، 1000 لوگوں کو رکھو. کتنے لوگوں کو؟ 1000 لوگوں کو رکھو اور محمد عربی کو تنہا دوسرے پلے میں رکھو اور وزن کر کے دیکھو بھاری کون ہوتا ہے. فرماتے ہمارے نبی کہ جب 1000 لوگوں کے ساتھ مجھے وزن کیا گیا تو میں ان 1000 لوگوں پر بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں کہ انی انظر الیہم ینتظرون علی من خفۃ المیزان. فرماتے ہیں کہ جس پلے میں میں تھا وہ پلہ زمین سے لگا رہ گیا اور جس پلے میں 1000 لوگ تھے وہ اتنا اوپر اٹھنے لگا کہ لوگ میرے اوپر گرنے لگے، میرے اوپر گرنے لگے. جب فرشتوں نے پیارے نبی کی عظمت کو، پیارے نبی کے مقام و مرتبہ کو دیکھا تو فرشتوں نے کہا لَفَزَّلْتُهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا. ارے یہ 1000 لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ 1000 لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں. اگر محمد عربی کو ان کی پوری امت کے ساتھ مل کر کے وزن کرو گے تو پوری امت مل کر کے محمد کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، محمد سے بھاری نہیں ہو سکتی ہے. خوشحال پارک کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمام فرشتوں کا عقیدہ ہے، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اور یہی ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. خدا نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچے میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان ہے عشق مصطفیٰ کانفرنس، حافظ حدیث و قرآن مفتی غلام ربانی صاحب نعیمی. نعرہ تکبیر، نعرہ اونچے میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ہے اس اونچے سے اونچا. بریلی شریف میں رہ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ، ہمارا نبی. پیچھے والے ذرا محبت سے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بریلی شریف میں رہ کر مولانا انور علی صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا، بریلی شریف میں رہ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، وہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. مولانا غلام محمد صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، توجہ کرنا علماء کرام. بریلی شریف میں رہ کر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جب بریلی شریف سے یہ آواز نکلی ہے اور وایا اجمیر شریف بغداد شریف ہوتے ہوئے گنبد خضرا سے اعلیٰ حضرت کی یہ آواز ٹکرائی ہے تو گنبد خضرا سے آواز آئی
احمد رضا خان بریلوی تم ہندوستان میں رہ کر مجھے اعلیٰ کہہ رہے ہو، سب سے بالا کہہ رہے ہو، سب سے نرالا کہہ رہے ہو. مجھے حضرت آدم نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت موسیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت عیسیٰ نے اعلیٰ کہا ہے، مجھے حضرت سلیمان نے اعلیٰ کہا ہے. تمام نبیوں نے میری فضیلت و کمالات کے خطبے پڑھے ہیں، اور خود میرے مولا نے، میرے رب نے مجھے اعلیٰ بنا کر قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ. اے احمد رضا خان بریلوی میں تو اعلیٰ ہوں، مگر تم ہندوستان میں رہ کر مجھے سب سے اعلیٰ کہہ رہے ہو. تو بارگاہ رسالت سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے سے جتنے علماء ہوں گے سب حضرت ہوں گے، اور تم ان میں اعلیٰ حضرت ہوں گے، تم ان میں اعلیٰ حضرت ہوں گے. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. ہم دیکھتے ہیں عقیقہ ہو تو میلاد شریف، عقیقہ ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ میلاد شریف ہے نہیں. شادی ہو تو میلاد شریف، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، تیجا ہو تو میلاد شریف، 10واں ہو تو میلاد شریف، 20واں ہو تو میلاد شریف، 40واں ہو تو میلاد شریف، برسی ہو تو میلاد شریف. ہم نے سوچا سنی ساری چیزوں کو بھلا دیا، لیکن میلاد النبی کیوں نہیں بھلایا آپ نے؟ میلاد النبی، نبی کا میلاد منا رہے ہیں آپ، نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. اور ہمارے صوفی ندیم صاحب اور ان کے جتنے احباب ہیں سب کی محبتوں کو، سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور دارین کی سعادتوں سے مستفیض و مستنیر فرمائے. تو ساری چیزوں کو آپ نے بھلا دیا، لیکن میلاد النبی کیوں نہیں بھلایا آپ نے؟ تو سنی کے دل سے آواز آئی کہ مولانا جب ہمارے نبی پیدا ہو رہے تھے بی بی آمینہ کے گھر، تو پیارے نبی پیدا ہوتے ہی ہم گناہگار امت کو یاد کیا ہے. رب حبلی امتی، ہم گناہگار امت کو یاد کیا ہے. تو ہم نبی کے وفادار، ہم نے بھی اپنے نبی کے میلاد کو زندہ رکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا. ماشاءاللہ. اور اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن آپ لوگ جلوس نکالیں گے ماشاءاللہ، ہے نہیں؟ خوشی کا اہتمام ہوگا، ہے نہیں؟ اور آج بھی جان عشق مصطفیٰ کانفرنس پیارے نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مائک، یہ لائٹ، یہ ڈیکوریشن، یہ علماء کرام کی نورانی جماعت، یہ سب کیوں؟ پیارے نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے. ہر قوم خوشی کے موقع سے یہ ریت ہے، رواج ہے، رسم ہے کہ جب کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. عظیم نعمت ملے کسی کو تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے. ارے آپ دوستوں میں مسافہ کرتے، معانقہ کرتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، کیوں؟ عظیم نعمت ملی آپ کو. جیسے 15 اگست 1947 کو ملک ہندوستان آزاد ہوا. کب آزاد ہوا؟ ملک ہندوستان کب آزاد ہوا؟ 15 اگست 1947 کو. اسی تاریخ کو جب ہندوستان آزاد ہوا تو ملک ہندوستان کی آزادی ہم اہل ہندوستان کے لیے نعمت ہے. نعمت کیا ہے؟ اہل ہندوستان کے لیے ملک ہندوستان کی آزادی نعمت ہے. اور شریعت کے دائرے میں رہ کر یوم آزادی منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا جائز ہے، جائز. تو یہ ملک ہندوستان ہے، ہم مسلمانوں کا ملک ہے. سبحان اللہ. اس میں سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، اور ہم سنی مسلمان بھی ہیں. سبحان اللہ. تو شریعت کے دائرے میں رہ کر یوم آزادی منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا جائز ہے. تو جب 15 تاریخ آتی ہے، 15 اگست، تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کی آزادی ہم اہل مسلمان کے لیے نعمت ہے. یہ نعمت آزادی کی صورت میں ہمیں ملی، تو ہر 15 اگست کو ہم جھنڈے لہراتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اے خوش عقیدہ پیارے اسلامی بھائیوں، جملے پر غور کرنا. 15 اگست کو ہم جھنڈے لہراتے ہیں، ترنگا لہراتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کی آزادی ہم مسلمانوں کے لیے نعمت ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت ہم مسلمانوں کو ذات رسول کی صورت میں ملی ہے، ذات رسول کی صورت میں ملی ہے. تو جب یہ تاریخ آتی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو ہماری جان سے زیادہ اہم ذات رسول ہے، ہمارے مال اور اولاد سے زیادہ اہم ذات
رسول ہے، تو جب جب یہ تاریخ آتی ہے آقا کے دیوانے آقا کی محبت میں جشن کا اہتمام کرتے ہیں، جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی۔ تکبیر! نعرہ رسالت! جان ہے عشق مصطفیٰ، مسلک امام ابو حنیفہ، مسلک امام محمد رضا، حافظ حدیث و قرآن مفتی غلام ربانی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میری جان ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میری جان ہے نا۔ ہاں، کسی کو اگر اپنی بیوی سے محبت ہو تو وہ کہتا ہے میری جان ہے نا۔ کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اب ایک روایت پیش کرتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، قرآن کی روشنی میں نبی کی خوشی پر، نبی کی آمد پر خوشی منانا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز۔ حین لعنا وحین اہبط وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان 3 مرتبہ رویا تھا۔ کتنی مرتبہ رویا تھا؟ شیطان کتنی بار رویا؟ ہاں، شیطان کو دیکھا آپ لوگوں؟ نہیں دیکھا ہے، ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ کیا کریں گے دیکھ کر کے؟ ہاں، بات شیطان کی ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، شیطان نے اللہ سے کہا۔ کس سے کہا؟ اللہ سے کہا۔ کیا کہا؟ شیطان نے اللہ سے کہا کہ مولا جب تک تیرا بندہ زندہ رہے گا ہم اس سے گناہ کرواتے رہیں گے، جب تک تیرا بندہ زندہ رہے گا ہم اس سے گناہ کرواتے رہیں گے۔ تو اللہ کا جواب سنیے، مقدر پہ ناز کیجئے۔ رب نے فرمایا شیطان مردود سن، وعزتی وجلالی، مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا میں بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا، میں بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سے گرتا ہے ابھی بارے گناہ، ہم ذرا فرق ارادت کیجئے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو شیطان 3 مرتبہ رویا۔ پہلی مرتبہ جب اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے جب جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا تب رویا، اور دوسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ قرآن میں نازل ہوئی تب رویا، اور تیسری مرتبہ جب پیارے نبی کی ولادت ہوئی، پیارے نبی کی ولادت ہوئی تو شیطان رویا۔ اب ہم یہیں سے سمجھ جاتے ہیں کہ پیارے نبی کی ولادت کا دن جب آتا ہے، جب وہ خوشیاں مناتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ رضا والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے، یہ غوث اعظم والا ہے۔ اور جب کوئی غم مناتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان رویا تھا، یہ بھی مایوس ہے، اس کا مطلب کانٹیکٹ ہے شیطان سے۔ اور جب کوئی خوشی مناتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ رضا والا ہے۔ تو میلاد النبی کے دن خوشی منانا جائز ہے اور جھنڈے لگانا یہ بھی جائز ہے۔ ایک روایت سنا دیتا ہوں، الانوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 25 کے لائن نمبر 11-12 کی روایت سنیے۔ ورأیت ثلاثة اعلام مغروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ۔ حضرت آمینہ پیارے نبی کی پیاری والدہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں 3 جھنڈے لگائے گئے۔ کتنے؟ پوری دنیا میں سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے؟ ہاں، پوری دنیا میں 3 جھنڈے لگائے گئے۔ علما بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ جب ہم ربیع الاول کے مہینے میں جو جھنڈا لگاتے ہیں یہ جھنڈے لگانا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بلکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جھنڈے لگانا یہ سنت پروردگار ہے، یہ سنت پروردگار ہے۔ اس لیے جب نبی کی ولادت کا دن آتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں اور قیامت تک ہم خوشیاں مناتے رہیں گے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی نہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ، بہت اچھی گفتگو علامہ کی ہوئی۔ سبحان اللہ، بس بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے
بزم شہ امم میں بسد شان آئے ہیں۔ علامہ کی تقریر کا نچوڑ پیش کرتا ہوں کہ بزم شہ امم میں بسد شان آئے ہیں،